بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروفیٹ اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی اور ایوان صدر سے غدار پکڑا گیا اور وہ غدار فارغ کر دیا گیا ہے۔ کون ہے؟ کل جو عارف علوی صاحب نے ٹویٹ کیا تھا، اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا، وہ کہاں غائب پائے گئے، ان سے کس نے ملاقات کی اور ان ملاقاتوں کا کیا نتیجہ نکلا، اور ایوان صدر میں آج سناٹا سا کیوں ہے، اور پچھلے 24 گھنٹوں میں جو خاموشی سے ایوان صدر میں ہوتا رہا اس کی بھی کچھ جھلک آپ کو بتائیں گے۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی کا وکیل ملٹری ٹرائل کے لیے فوج کے حوالے کر دیا گیا ہے اور مقدمہ فوجی عدالت میں چلے گا۔ خان صاحب کوئی موجیں لگ چکی ہیں، ان کو کچھ رعایتیں دے دی گئی ہیں، کچھ سہولیات دے دی گئی ہے۔ قیدی نمبر 804 کی بیرک بدل گئی ہے، اچھا کھانا، لمبی واک اور بیرک بھی تبدیل، لیکن فکریں کھانے لگی ہیں، غم ستانے لگا ہے، شیب پھر بڑھ گئی ہے اور امید ٹوٹنے لگی ہے۔ امید کیوں ٹوٹنے لگی ہے؟ ملاقاتیوں کی فہرست دی تھی لیکن وہ دھری کی دھری رہ گئی، ملاقاتیں بھی نہیں ہو رہی، اور صدر علوی نے ڈیتھ وارنٹ پہ سائن کر دیے، تو اب قیدی نمبر 804 کے منہ سے بڑبڑاہٹ کی آوازیں آتی ہیں جن میں زیر لب وہ کسی کو گالیاں دیتے ہوئے پائے جا رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں مروا دیا، مجھے پھنسوا دیا اور میرے ڈیتھ وارنٹ پہ سائن کر دیے۔ تو اس کے علاوہ اور بھی ان کے لیے مشکلات یہ ہے کہ انہوں نے دیگر مقدمات میں اپنی گرفتاری روکنے کی جو درخواست دائر کی تھی وہ بھی اعتراضات کے ساتھ واپس آ گئی ہے، یعنی اپنے ہی گراتے ہیں نشے من پہ بجلیاں۔ تو یہ درخواست انہوں نے کی تھی سپریم کورٹ میں، جہاں پر اعتراض لگ گیا ہے کہ ہمیں اس درخواست کی سمجھ میں نہیں آئی۔ خان صاحب کے پاس بہت سارے فورم ہے، اور ٹرائل کورٹ میں جس مقدمے کا فیصلہ ہوا ہے اس کے بعد اس سے جو اوپر والا فورم ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ہے، وہاں سے رجوع نہیں کیا گیا۔ اور پھر اعتراض یہ بھی لگایا گیا کہ یہ نہیں بتایا گیا کہ عمران خان کے بحیثیت قیدی کون سے حقوق متاثر ہوئے ہیں، تو وہ درخواست جو کہ دیگر مقدمات میں گرفتاری سے روکنے کے لیے کی گئی تھی وہ بھی واپس ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ خان صاحب کے لیے اور زیادہ مشکل یہ کہ انہیں اٹک جیل سے ہی سائفر کیس میں شامل تفتیش کر لیا گیا ہے، اور آج اس کی سماعت بھی ہوئی ہے۔ کل جو علوی صاحب نے جس بات پہ ٹویٹ کیا تھا کہ وہ قانون انہوں نے منظور نہیں کیا، انہوں نے دستخط نہیں کیے، پوری قوم کو ہجار میں مبتلا کیے رکھا، تو ان کی اس بنیادی حرکت کے پیچھے بھی ایک موٹو تھا، وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ وہ کیا تھا۔ لیکن ان کی اس وضاحت کے باوجود جو ہے وہ گزٹ نوٹیفیکیشن ہو گیا اور دونوں قانون امپلیمنٹ ہو گئے۔ تو آج پی ٹی آئی کے رہنما شاہ محمود قریشی کو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ اب اسلام آباد میں ایک عدالت بنائی گئی ہے اور اس عدالت کے میں ہی آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے مقدمات چلیں گے، تو آج اسی عدالت میں مقدمے کی سماعت ہوئی۔ فرق صرف یہ تھا کہ اقتصادی دہشت گردی عدالت کے جج حسنات صاحب کو آفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت کا اضافی چارج دے دیا گیا، اور چونکہ یہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی کارروائی ہے تو یہ ان کیمرہ ہوتی ہے، تو جب کیس کی سماعت ہوئی تو سب کو عدالت سے باہر نکال دیا گیا۔ ان کا 4 روزہ ریمانڈ دے دیا گیا، یعنی شاہ محمود قریشی 4 روزہ ریمانڈ پر ایف آئی کے حوالے کر دیے گئے ہیں، ایمان مزاری 3 روز کے لیے اور علی وزیر بھی 3 روز کے لیے ریمانڈ پر حوالے کر دیے گئے۔ لیکن قیدی نمبر 804 کی نہ ضمانت ہو رہی ہے، نہ ان کا ریمانڈ ہو رہا ہے، بلکہ وہ لمبے عرصے کے لیے خود کو قید میں محسوس کر رہے ہیں۔ ایمان مزاری نے جیل میں بھوک ہڑتال کر دی ہے، اور اس کا شکوہ یہ ہے کہ جب سے مجھے گرفتار کیا گیا کسی نے مجھ سے تفتیش ہی نہیں کی، مجھ سے کوئی سوال ہی نہیں پوچھا، تو میں احتجاجاً جو ہے وہ بھوک ہڑتال کر رہی ہوں۔ پرویز الہی صاحب کی مشکلات اسی طرح ہیں جس طرح پہلے تھی، لیکن اب انہوں نے ایک اور مشکل کا اظہار کیا عدالت کے سامنے کہ ان سے اب سیدھا کھڑا نہیں ہوا جاتا، تو ان کو گھر کا ڈاکٹر یعنی ان کا فیملی ڈاکٹر فراہم کیا جائے۔ آج ان کی ویسے ایک پرانے کیس میں جو پنجاب گورنمنٹ نے اپیل دائر کی تھی ان کی رہائی کے خلاف، وہ پنجاب گورنمنٹ کی اپیل خارج ہو گئی ہے۔ اس فیصلے کو دیکھیں تو چودھری پرویز الہی کو آج رہا ہو جانا چاہیے، لیکن وہ اس کیس میں گرفتار ہی نہیں ہے، وہ تو نیب انہیں اٹھا کے لے گئی ہوئی ہے، تو اب ان کا معاملہ کافی آگے نکل گیا ہے۔ تو 15 جولائی کو جو سنگل رکنی بینچ کا فیصلہ 2 رکنی بینچ نے سسپینڈ کیا تھا، اب اس کو ریسٹور کر دیا، تو اس فیصلے کو دیکھیں تو پرویز الہی صاحب کو رہائی مل جانی چاہیے، لیکن ان کی رہائی نہیں ہو رہی۔ تو سب سے بڑی جو گیم کل علوی صاحب نے ڈالی، اور انہوں نے کوشش کی کہ وہ گیم ایسی ڈالے کہ لڑائی سپریم کورٹ تک پہنچ جائے، اور پھر ٹویٹ کرنے کے بعد وہ بھاگ گئے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں ایوان صدر سے کسی کے کھانسنے کی بھی آواز نہیں آئی، نہ کسی کوئی کھانسا نہ کھنکا،
بالکل سناٹا چھایا رہا اور ایوان صدر کے کونے خدروں میں تھوڑی بہت جو سرگوشیاں ہوتی رہیں اور کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ ایکسپیکٹڈ یہ تھا کہ صدر صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور پھر اس کے بعد کوئی ایکشن ہوگا، کوئی 2-4 لوگ بلائے جائیں گے، کسی سرکاری محکمے کو، ایف آئی اے کو، آئی ایس آئی کو، کسی کو بلا کے وہ کہیں گے کہ میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے اور میں نے جن بلوں پر دستخط نہیں کیے وہ بل منظور کیسے ہو گئے، اس کی انکوائری کی جائے، میں انکوائری آرڈر کرتا ہوں۔ لیکن ان کی طرف سے ایسا کچھ نہیں ہوا، بلکہ انہیں یہ پیغام آتے رہے کہ آپ نے جو بونگی مار دی ہے اس کے بعد آپ کا ایوان صدر میں ٹکنا مشکل ہے۔ لیکن وہ کان لپیٹ کے پڑے رہے، نہ کوئی پریس ریلیز، نہ کوئی ٹویٹ۔ تو 24 گھنٹوں کے لیے ان کی جو غوطہ خوری تھی اس میں ان کی بدنیتی نظر آ گئی۔ پھر 24 گھنٹے کے بعد انہیں ہوش آئی تو انہوں نے اپنے سیکٹری وقار احمد کو برطرف کر دیا ہے یا اس کی خدمات واپس بھیج دی ہیں۔ تاثر یہ دیا گیا کہ جی ان کے جو سیکٹری وقار احمد ہے وہ اس سارے ظاہر اس بات کے ذمہ دار ہوں گے، کیونکہ علوی صاحب نے یہ بات اپنے عملے کے اوپر ڈالی کہ میرے عملے نے مجھ سے غلط بیانی کی۔ تو صرف ایک سیکٹری کو اٹھایا گیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کمیونیکیشن اپنے سیکٹری وقار احمد سے کر رہے تھے اور وقار احمد نے انہیں مس گائیڈ کیا ہے۔ تو ان کی خدمات جو ہے انہوں نے واپس بھجوا دی ہے اور آج دوسرا ٹویٹ کیا ہے۔ ایوان صدر کے ٹویٹ کے مطابق گزشتہ روز کے بیان کے تناظر میں صدر سیکریٹریٹ نے وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری کو خط لکھا ہے کہ صدر کے سیکرٹری وقار احمد کی خدمات کی ضرورت نہیں رہی۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ وقار احمد کو فوری طور پر اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کی گریڈ 22 کے افسر حمیرہ احمد کو بطور سیکرٹری صدر مملکت تعینات کیا جائے، یعنی صدر نے اپنا نیا سیکرٹری بھی خاتون کو خود ہی تعینات کر لیا۔ تو یہ انہوں نے آج ٹویٹ کیا 24 گھنٹے کے بعد۔ اب اگلا ان کا ٹویٹ شاید اس اگلے 24 گھنٹے کے بعد آئے گا، کیونکہ انتظار کرنا پڑے گا، ان کے غوطہ خوری میں 24 گھنٹے کا وقفہ ہے۔ تو اب انہوں نے یعنی اپنی طرف سے بحث سمیٹ دی ہے، یہ نہیں کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا 12 نے۔ کل پوری قوم کو ہیجان میں مبتلا کر کے پاکستان کے تقریباً تمام مین اسٹریم چینل، مین اسٹریم کے جو پروگرامز ہیں، کرنٹ افیئر کے شو، نیوز، اخبارات، میڈیا پورا بھرا پڑا ہے صدر کے اس ایک ٹویٹ کے اوپر۔ لیکن صدر صاحب نے وہ ایک فائر مارا اور اس کے بعد خاموش ہو کے بیٹھ گئے۔ تو اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کا اصل مقصد کیا ہے۔ ان کا جو اصل مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جو ریئیکشن آیا، اگر آپ اس کو دیکھیں تو پی ٹی آئی نے کہا ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے، اور پی ٹی آئی کے جو وکلا، ہمدرد، یوٹیوبر، ویلاگر سب کہہ رہے ہیں جی یہ فیصلہ اب سپریم کورٹ کرے گی، یہ فیصلہ سپریم کورٹ کرے گی۔ حالانکہ فیصلہ یہ تحقیقاتی ایجنسیوں کی تحقیقات کا، انویسٹیگیشن کا متقاضی ہے۔ صدر چاہے تو ایف آئی کو بلائیں، بلا کے کہیں کہ جناب یہ میرے ساتھ ہوا ہے اور اس کو فوری طور پر انویسٹیگیٹ کر کے مجھے 24 گھنٹے میں رپورٹ کرو۔ اس سے بھی اپر ایک ہاتھ اوپر جانا تو آئی ایس آئی کو آرڈر کر سکتے ہیں، ایم آئی ان کے پاس ہے، ساری ایجنسیوں کو لگائیں اور پتہ کریں کہ کس طرح کس نے کون سی حرکت کی ہے۔ تو 24 گھنٹے کیا 2 گھنٹے میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر کے آپ کو آپ کی ایجنسیاں لا کر دے دیں گی، اور پھر جو بندے ذمہ دار ہوں گے ان کو آپ سزا دیجیے گا۔ یہ ہٹانا یا خدمات واپس کرنا یہ صرف قربانی کا بکرا بن سکتا ہے۔ ان کا سیکرٹری انہوں نے کہا ہوگا چلو یار تم گریڈ 22 کے افسر ہو، تمہیں نوکری سے تو نکال نہیں رہے، تمہارا کیا جائے گا، میری عزت بچ جائے گی، تمہیں میں فی الحال نوکری سے نکال رہا ہوں اور تمہیں میں بھیج رہا ہوں واپس، نوکری سے بھی نہیں نکال رہا، واپس بھیج رہا ہوں۔ تو ایک سرکاری افسر کو ایک جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ تعینات کر دیا گیا۔ تو صدر صاحب سمجھ نے کہانی مک گئی۔ کل جو انہوں نے ٹویٹ کیا تھا نا کہ میں نے دستخط نہیں کیے، وہ انہوں نے اپنے آفیشیل اکاؤنٹ سے نہیں کیا تھا، وہ عارف علوی کے اکاؤنٹ سے کیا تھا۔ اور آج جو انہوں نے اپنے سیکرٹری کو ہٹانے کے لیے ٹویٹ کیا ہے وہ انہوں نے پریزیڈنٹ آف پاکستان کے آفیشیل اکاؤنٹ سے کیا ہے۔ تو اسی سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ انہوں نے کیا کیا۔ دو نظریات، دو تھیوریز بہت تیزی سے چل رہی ہیں۔ پہلی تھیوری تو یہ کہ انہیں گلٹ ہے، انہیں شرمندگی ہے، انہیں افسوس ہے کہ انہوں نے عمران خان کے ڈیتھ وارنٹ پہ دستخط کر دیے، یعنی جو بل انہوں نے اپروو کیے اس کے فوری بعد ان کے اوپر آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا مقدمہ ہو گیا خان صاحب اور شاہ محمود قریشی پر، اور وہ اسد عمر بھی اس پہ اٹھائے گئے۔ تو ان کو نظر آ گیا کہ یہ تو اس بل کی منظوری کے بعد ایک یعنی میں نے ان کو ہتھیار فراہم کر دیا، لائسنس ٹو کل دے دیا ہے، اور یہ تینوں جو مارے جائیں گے۔ تو انہیں وہ گلٹ تھا، وہ کہتے ہیں نا احساس سے ندامت یا احساس سے پشیمانی۔ نمبر 1
नंबर 2 अब इससे निकले कैसे, तो उन्हें 24 घंटे समझ में नहीं आई कि क्या करना है। तो फिर उन्होंने मशवरा किया, तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा ट्वीट कर दें और कह दें जी मैंने तो किया ही नहीं, ये मेरे से हुआ ही नहीं, तो मामला चला जाएगा सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट जो है इसके ऊपर फिर इंक्वायरी बिठा देगी, और ये मामला जो है वो यानी लड़ाई अगली जो है वो सुप्रीम कोर्ट में लड़ने की के लिए मवाद फराहम कर दिया गया। लेकिन अब तक जब मैं ये सुबह से इंतजार कर रहा हूं कि आज पीटीआई जाएगी सुप्रीम कोर्ट में, चैलेंज करेगी कि जनाब इस सदर के साथ क्या हुआ, लेकिन अभी तक हनूज कोई दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर नहीं हुई। तो मेरे वीलॉग करने की वजह ये थी कि मैं आज थोड़ा सा अपडेट का इंतजार कर रहा हूं कि चीजें जरा सामने आ जाए, कुछ खबर तो होनी चाहिए। तो खबर ये आई है कि अब उन्होंने अपने सेक्रेटरी को हटा दिया और उनके नजदीक कहानी की खत्म। तो जनाब कहानी खत्म नहीं हुई। एक तो पहलू ये कि उन्होंने इमरान खान साहब की गिल्ट में ये किया, और दूसरा पहलू ये कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को इंगेज किया है। अब सुप्रीम कोर्ट मैदान में खड़ी रह सकती है कि नहीं रह सकती, उसके पास पहले बड़े महाज हैं, और ये मैंने आपको बता ही दिया कि उनके अपने तोते उड़े हुए हैं। तो जिनके अपने तोते उड़े हुए वो किसी के तोते क्या पकड़ेंगे। अब कल 22 अगस्त को उन्होंने खोलना है वॉल्यूम 10, तो खोल लें, कौम उसका इंतजार कर रही है। उससे पहले कई कट्टे खुल चुके हैं, और इसके अलावा उन्होंने जो बाकी केस लगाए हुए हैं चीफ जस्टिस साहब ने अपने सामने, तो बहुत सारी चीजें ऐसी है जिससे वो तासुर दे रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो मैदान लगाकर कोई आखिर जाते जाते चीफ जस्टिस साहब कोई 5-6 फैसले ऐसे कर जाएंगे कि जिससे पीटीआई को रिलीफ मिल जाएगा, मौजें लग जाएंगी, और बाकी जो है वो बाकियों का जो ना जन बच्चा कोलू में पिस जाएगा। अब ये जो लड़ाई यहां हो रही है इसका नजारा बहुत से लोग स्टेडियम से बाहर बैठ के कर रहे हैं। शहबाज शरीफ लंदन पहुंच गए हैं, जहां नवाज शरीफ के साथ बैठ के वो लंदन में आराम से काउच पर बैठेंगे और चिप्स खाएंगे, पेप्सी पिएंगे और इस लड़ाई का नजारा लेंगे। क्योंकि ये लड़ाई किसकी है, ये लड़ाई है एस्टेब्लिशमेंट वर्सेस जुडिशरी, और जुडिशरी और एस्टेब्लिशमेंट का अगर आप रेशो देखें तो ये इसे क्या कहते हैं कि 0 वर्सेस 10 है। चांस ही नहीं है कि कोई खड़ा हो सके। और जो ख्याल था कि हुकूमत की गर्दन नाप लेंगे, क्योंकि पिछले 16 माह से नापी हुई थी ना, पिछले 16 माह में सुप्रीम कोर्ट ने जहां जहां चाहा हुकूमत की गर्दन को दबोचना तो दबोच लिया, और हुकूमत ने भी गर्दन पेश की कि ठीक है जनाब आप दबोचे, हम भी रीनू करते रहेंगे और इमरान खान साहब को कुछ नहीं होगा। कोई सियासी ऐसा फैसला नहीं करेंगे कि सियासी जमातें कल को पछताती रहे। तो वो तो निकल के 16 महीना गुजार के। अब वो लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। लड़ाई खत्म हो चुकी होती तो ये ना गिरफ्तारियां हो रही होती, ना ये नए मुकदमे खोल रहे होते, ना ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की अदालतें बन रही होती, ना ये कोर्स ऑफ एक्शन हो रहा होता। जो भी हो रहा है, अब सदर जिसको पाकिस्तान के एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज की खिदमात हासिल होती हैं, और वो हर बारीक से बारीक नुक्ता जो है ना बिल का वो सदर बैठ के समझता है, और सदर ने तो दस्तखत करते हुए तस्वीरें खिंचवाई हुई हैं। अब वो कहता है मैंने दस्तखत नहीं किए, तो चले दस्तखत नहीं किए तो दस्तखत जाली होंगे, तो आप उसका फोरेंसिक करा लें। वैसे दस्तखत के बगैर बिल को रखना ये भी तो उनको पता था कानून बन जाएगा। अब वो नई इख्तरा लाए कि जी पहली मरतबा दस्तखत की जरूरत नहीं होती, पहली मरतबा आप ऐसे ही वापस भेज सकते हैं, जब दोबारा आ जाए। तो भाई ये तरमीमी बिल एक दफा गया था, फिर तरमीम के साथ दोबारा वापस आया है, ये 2 दफा आया है। लोग मतलब वो कह रहे ना वो कानून नहीं देखना कहां के पीछे दौड़ना है। तो जो तबसरा कर रहा है, जो कानूनदान बना हुआ है, वो बगैर मालूमात के अपनी अपनी पार्टी का डंका बजा रहा है। सदर खड़े हो गए मुकाबले में, सदर डट गए, सदर ने फलाना करता, तो क्या सदर के डटने से कोई इमरान खान साहब कल मां बदौलत इस्लामाबाद में तख्त नशीन हो गए, या शामा कुरैशी को फूलों का हार डाल के कल मुल्तान की गद्दी दे दी गई है। और भाई जेलों में है, सब पकड़े हुए हैं और पकड़े जा रहे हैं। इसके अलावा पीटीआई के वकील हैदर मजीद एडवोकेट को, जो कि हसान नियाजी के हमरा गिरफ्तार हुए थे 13 अगस्त को, हसान नियाजी को एबटाबाद से गिरफ्तार किया गया था, तो ये हैदर मजीद एडवोकेट उनके साथ थे। ये इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन ISF पंजाब विंग के कन्वीनर है, और इनका भी फौजी अदालत में ट्रायल हो रहा है, तो इनको भी फौजी हुकाम के हवाले कर दिया गया है। 19 अगस्त को हैदर मजीद एडवोकेट के वालिद मोहम्मद मजीद ने बेटे की बाजियाबी के लिए
درخواست بھی دائر کی گئی تھی. تو پولیس نے رپورٹ جمع کرائی کہ حیدر مجید کو فوج کے حوالے کر دیا گیا ہے، اور اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ فوج کے ایک کمانڈنگ افسر کی جانب سے 2 خطوط موصول ہوئے جن کے مطابق حسان نیازی اور حیدر مجید دونوں کو پاکستان آرمی ایکٹ 1952 کی 2 دفعات کے تحت تفتیش اور انکوائری کے لیے فوج کے حوالے کیا جا رہا ہے. تو یہ آج عدالت میں یہ رپورٹ بھی سامنے آ گئی کہ حسان نیازی کو پہلے ہی فوجی ٹرائل کے لیے فوج کے حوالے کیا جا چکا ہے، اور اب ان کے ساتھ جو گرفتار ہوا تھا حیدر مجید، اس کا بھی مقدمہ فوجی عدالت میں چل رہا ہے. اسلام آباد کی انسدادی دہشت گردی عدالت نے سابق وزیر شیریں مزاری کی بیٹی ایمان مزاری اور سابق ایم این اے علی وزیر کو 3 روز کے لیے جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کیا ہے. علی وزیر کے چہرے پر کپڑا ڈال کر انہیں عدالت میں پیش کیا گیا تھا، اور ان کے ریمانڈ کے لیے پہلے عدالت نے سماعت کی، پھر فیصلہ محفوظ کیا، اور بعد میں یہ فیصلہ سنا دیا گیا. پروسیکیوٹر نے دونوں کا 10 روز کا ریمانڈ مانگا تھا، لیکن 3 روز کا ریمانڈ دیا گیا. ایمان مزاری عدالت پہنچی تو اپنی والدہ کے گلے لگ کر آبدیدہ ہو گئی، اور انہوں نے کہا جی میں بھوک ہڑتال کر رہی ہوں، مجھ سے دوران تفتیش کوئی سوال نہیں پوچھا گیا، اور مجھے میری نظموں کی کاپیاں یا کتابیں نہیں دی گئی. کہ وکیل صفائی نے کہا کہ ایمان مزاری بھاگنے نہیں، وہ یہیں پہ ان کا لیپ ٹاپ موبائل فون پولیس کے پاس ہے، تو ان کو ریمانڈ میں دینا ضروری نہیں ہے. 2 دن سے پولیس نے ان میں سے کچھ نہیں برآمد کیا، نہ ان سے کوئی صحیح طرح سے تفتیش کی ہے. تو ایمان مزاری نے کہا جی کہ وہ احتجاجاً بھوک ہڑتال کر رہی ہیں. ایمان مزاری پر الزام کیا ہے، یہ بات جج نے پوچھی کہ پتہ تو چلے کہ الزام کیا ہے. تو پروسیکیوٹر نے بتایا، یعنی سرکاری وکیل نے، کہ اسلام آباد میں جلسہ ہوا، ریاست مخالف نعرے اور تقاریر ہوئی. ایمان مزاری پر 222 میں بھی ایسا ہی ریاست مخالف بیانیے پر مقدمہ درج ہو چکا ہے. پروسیکیوٹر نے کہا کہ ایمان مزاری سے ثبوت برآمد کرنے ہیں، ان کا گرامیٹک ٹیسٹ اور وائس میچنگ ٹیسٹ کرانا ہے. تو قیدی نمبر 804 کو اٹک جیل میں جو سہولیات ہے وہ ان میں اضافہ کر دیا گیا ہے. پہلے ان کی جس بیرک میں واش روم بن رہا ہے اس بیرک سے انہیں ٹرانسفر کر دیا گیا، کیونکہ وہاں پہ مرمت شرمت اب کام ہو رہا ہے، شاید ٹائلیں وائلیں بھی ان کو لگا کے دی جا رہی ہیں. ان کی بیرک کو بڑا شاندار قسم کا کہتے ہیں نا سونے کا پنجرا بنایا جا رہا ہے. تو ان کو جیل مینول سے ہٹ کر کھانا دیا جا رہا ہے، جو ان کی خواہش ہے وہ ان کو دیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ ان کو الگ صبح بیرک سے نکال کر احاطے میں واک کی اجازت دے دی گئی ہے کہ وہ چل پھر سکتے ہیں. جو فروٹ وہ مانگ رہے ہیں وہ انہیں فراہم کیا جا رہا ہے، لیکن انہوں نے ایک بار شیو کیا، اس کے بعد ان کی شیو دوبارہ بڑھ گئی ہے، اور انہوں نے شیونگ کٹ جو انہیں فراہم کی گئی ہے وہ ابھی تک استعمال نہیں کی دوبارہ. تو اس کی وجہ صاف ظاہر ہے کہ اندروں وچوں تو بندہ لگا گیا ہے، اندر سے تو وہ پریشان ہے، کیونکہ میں نے آپ کو شروع میں بتا ہی دیا کہ وہ صلواتیں سنا رہے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہیں، اور ان کو یہ نظر آنا شروع ہو گیا کہ ان کی کوئی بھی قانونی مدد نہیں ہو پا رہی، اور کوئی بھی جو ان کے رابطے تھے یا ان کے جو کہتے ہیں نا ساڈے سائیں وڈے نے، تو وہ کوئی بھی نظر نہیں آ رہا. وہ سہولت کار، وہ مددگار، وہ جو فوج کے اندر ان کے سہولت کار تھے، جو فوج کے باہر ان کے سہولت کار تھے، پھر وہ جو 9 مئی کے واقعات میں انوالو تھے، وہ سارے ان کے اب وہ پیچھے ہٹ چکے ہیں، اور کوئی بھی عمران خان تک ریچ نہیں کر پا رہا. تو عمران خان صاحب کو اس کا احساس ہونا شروع ہو گیا ہے کہ وہ کس قدر بری طرح پھنسے ہوئے ہیں، لیکن وہ اپنا مورائل ہائی رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ ظاہر ہے مشکل سی بات ہے، جیل میں اتنا آسان نہیں ہوتا. اور ان کے مقدمات ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ اور زیادہ مشکلات آگے پیدا ہوتی جا رہی ہیں. اور جب سے سائفر کیس میں ان کی گرفتاری ہوئی ہے، ان کی پہلے سے زیادہ حالت خراب ہے، پہلے سے زیادہ وہ ورڈ ہے. توشانہ کیس میں تو میں نے کو بتایا تھا کہ ان کی جان چھوٹ سکتی ہے. تو شاید یہی وہ سگنل تھے، یہی وہ پیغام تھے جس کی وجہ سے علوی صاحب نے ایک کل رسک لیا اور ایک فائر کیا. وہ ٹویٹ نہیں تھا، باقاعدہ ایک فائر کیا گیا تھا، اور اس فائر کا مقصد یہ تھا کہ لڑائی ہو جائے اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کی، کیونکہ عدلیہ جب اس کیس کو ٹیک اپ کرے گی تو پھر ظاہر ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی ایسا فیصلہ دے گی جس سے عمران خان صاحب کو ریلیف مل سکے. اور عدلیہ اس نوٹیفکیشن کو اگر منسوخ کر دیتی ہے، جس کے تحت آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی جو عدالتیں بنی ہیں، تو پھر وہ کیس ہی ختم ہو جائے گا. سائفر کیس جو ہے، وہ جو ایف آئی آر ہے جس ایکٹ کے تحت کاٹی گئی ہے، وہ پھر ایکٹ ہی بیکار ہو جائے گا. تو یہ ایک چانس انہوں نے لیا اور کوشش کی ہے کہ اس طرح کی واردات ڈالی جائے، لیکن ہنوز اس کے اوپر دوسرے محاذ پر جو ہے نا، وہ کہتے ہیں نا سناٹا چھایا ہوا ہے.
اور انتظار کیا جا رہا ہے. اب دیکھنا یہ کہ پہل کون کرتا ہے, پہلے کیڑا کٹا کھولتا ہے. وہ عارف الوی صاحب تو ستلی کو وہ آگ لگا کر بھاگے کہ بم کیسے پھٹے گا, اور پھٹے گا تو کس کو نقصان پہنچائے گا, یا بم پھٹ کے پھس ہو جائے گا. تو یہ غالب امکان یہ کہ اب تک بم نہیں پھٹا تو پھس کی بم ہے, لیکن اگر یہ پھٹ گیا تو پھر لڑائی ہونی ہے سپریم کورٹ کے اندر, اور بڑی لڑائی ہونی ہے, کیونکہ پھر لڑائی کے لیے دل گردہ چاہیے نا. اور جن کی مدت ملازمت میں کوئی رہ گیا 2-3 ہفتے, وہ اتنا بڑا وزن, یہ اتنا بڑا بوجھ اٹھا کے جا نہیں سکتے کہ وہ جاتے جاتے اپنے آپ کو کسی نئی مصیبت میں اور کسی نئی عذاب میں ڈال لیں. تو پتہ چلے قیدی نمبر 804 کے ساتھ ایک اور بیرک جو ہے وہ اچھی وی آئی پی قسم کی بن رہی ہے. ہونے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے, سوچنے کو کچھ بھی سوچا جا سکتا ہے. اور غلط فیصلوں کے نتیجے ہمیشہ وہ بعض اوقات آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ فیصلے غلط ہیں, نتائج اچھے نہیں ہوں گے, لیکن آپ رسک لے لیتے ہیں. جیسے اگر آپ آج دیکھیں یاسمین راشد کو, محمود رشید کو, اعجاز چودھری کو, عمر چیمہ کو, شہریار افریدی کو, یا کسی کو بھی آپ دیکھیں, خود عمران خان صاحب کو دیکھیں, تو وہ آج اس حالت میں اس لیے پہنچے, یہ ان کے غلط فیصلوں کا نتیجہ ہے. ان کے یعنی کیا کہا جا سکتا ہے, احمقانہ فیصلوں کا نتیجہ ہے, کہ جس میں وہ ایک پاور پالیٹکس کا حصہ ہوتے ہوئے خود کو اس میں سے انہوں نے وڈرا کیا, اور اپنے آپ کو اس پوزیشن میں لے گئے جہاں انہوں نے خود کو بھی ہلاکت میں ڈالا اور باقیوں کو بھی ہلاکت میں ڈالا. پاور پالیٹکس کے اندر دماغ کا استعمال ہوتا ہے, دل کا نہیں ہوتا. اور جب بھی آپ پاور چھوڑتے ہیں, ایک ایس ایچ او اگر اپنی کرسی سے یا اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیتا ہے تو اس کی اوقات پھر اس تھانے کے مالی جتنی بھی نہیں رہتی. تو یہ اسی کا اسے احساس ہونا چاہیے. تو اس بات کا اگر کسی کو احساس نہیں ہے, سمجھ نہیں ہے, تو پھر ظاہر ہے اس کا مطلب وہ دماغ سے پیدل ہے. تو خان صاحب نے اپنے لیے جو مشکلات پیدا کی ہیں, باقی باتیں تو الگ ہیں, ان کے جو کارنامے, کارکردگی, پرفارمنس, وہ ساری باتیں الگ ہیں, لیکن سیاسی جو غلطی انہوں نے کی ہے اس کی وہ بڑی بھاری قیمت ادا کر رہے ہیں, اور اس غلطی کو سدھارنے کی کوشش بھی نہیں کر رہے. ان کو کئی مواقع ملے کہ اس غلطی کو سدھاریں, لیکن وہ اس لڑائی کو خود بڑھاتے رہے ہیں. اور اب انہوں نے لڑائی اتنی بڑھا لی ہے کہ شاید وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن تک پہنچی ہوئی ہے, اور یہ بات انہیں بھی معلوم ہے. وہ اب کتنی بھی کوشش کر لیں عمران خان صاحب اس لڑائی کو ختم کرنے کی, وہ نہیں ہو رہی ہے. تو اب ایک کے بعد ایک نیا محاذ کھولنا پڑ رہا ہے, اور پھر الوی صاحب فائر کر کے خود بھاگ جائے تو پھر آپ اندازہ لگائیں کیا ہو سکتا ہے. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں. اپنا گردنوں کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے.